سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نان مسلمس بھی کافر ہیں؟ کیونکہ ان کے حساب سے تو زیادہ تر جو ہمارے علماء ہیں ان کے حساب سے تو نان مسلم جتنے بھی ہیں جو نان مسلمس فیملی میں پیدا ہوئے ہیں وہ کافر ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیے گا قرآن کو تو کافر ایک ایسا پرسن ہے جو جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا دے. تو ہمارے پاس کون سا یہ پیمانہ ہے جج کرنے کا کہ فلاں نان مسلم جو ہے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ چیز جج کرنے کا کہ جانتے بوجھتے کوئی بندہ حق کو جھٹلایا ہے. اب ان کا یہ آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر مسلم نہیں ہے تو وہ کافر ہی ہے. یہ دونوں ہی اصطلاح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوز کیا، تو لہٰذا ہم یا تو کسی کو مسلم بلائیں گے یا تو کسی کو کافر بلائیں گے. آئدر یو آر اے مسلم اور یو آر اے کافر. تو یہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 62 میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی بلیور ہو، کوئی کرسچن ہو، کوئی یہودی ہو یا صابین ہو، اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم الآخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کسی چیز کے جو ہے ڈر ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا پچھتاوا ہوگا. یہ چیز سورہ مائدہ میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کلیئر کٹ بتایا ہے کہ کوئی بھی ریلیجیس آئیڈینٹی جو ہے وہ رول پلے نہیں کرے گی. اب بلیورس کو پہلے پتہ ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو یا صابین ہے، اگر اللہ پہ جو ہے ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا یحزنون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہی بات بولتا ہے نا کہ تمہاری ریلیجیس آئیڈینٹی میٹر نہیں کرتی ہے. تم اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر نیک عمل کرتے ہو، اگر آخرت پہ ایمان رکھتے ہو کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے سامنے، تو تمہارے کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے مین سٹریم علماء یہ بولتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں نے رسالت کا انکار کیا ہے نا، اسی لیے جو ہے ان لوگوں کو کافر ہی بولیں گے. تو دیکھیے یہ الگ بات ہے، کسی چیز پر ایمان رکھنا جو ہے وہ الگ بات ہے اور کسی چیز کا کفر کرنا ہے وہ الگ بات ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، لیکن قتل کر لیتا ہے، جانتے بوجھتے کسی کا قتل کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ سے اس کو بیان کیا ہے کہ کوئی بندہ اگر قتل کر لیتا ہے تو وہ اس کے جو ہے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. چاہے وہ اللہ پہ ایمان رکھ کے نیک عمل کرے، آخرت پہ ایمان رکھے، لیکن اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، چاہے وہ مسلم ہی کو کیوں نہ ہو. تو اسی طرح سے کوئی بندہ اگر جانتے بوجھتے حق کو رسول کو جھٹلاتا ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ سے بیان کرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے جو حق کو جھٹلاتا ہے وہ پکے کافر ہے. لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے دور پہ کوئی جانتے بوجھتے رسول کو جھٹلا رہا ہے، تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آج کے زمانے میں کسی کو رسول کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہے. آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی داعی کا دعوت کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ رسول کی دعوت کو بھی جھٹلا رہا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول جب بھی آتا ہے کسی قوم کو دعوت دیتا ہے تو وہ قوم اگر ایمان لاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس چیز کو جھٹلاتی ہے تو اس قوم کو ہی جو ہے پوری کے پوری تباہ کر دیا جاتا ہے. قرآن میں یہ کانسٹنٹ تھیم ہے اتمام حجت کا. تو اتمام حجت کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف رسول کے پاس ہی ہوتی ہے. تو آج کوئی بھی بندہ اگر رسول کو نہیں مان رہا ہے، وہ اس لیے نہیں مان رہا ہے، دو چیز ہو سکتے، یا تو وہ جانتے بوجھتے سب کچھ جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حقیقی رسول ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتا ہے، تو اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا. جانتے بوجھتے جو حق کو جھٹلائے وہ تو کافر ہوتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ملی ہے، ایک تو ان کے پاس جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے رسول کی دعوت نہیں پہنچی ہے، جو نان مسلمس ہے. جس کے پاس ڈائریکٹلی پہنچی ہے وہ یا تو مومن ہے یا کافر ہے، کیونکہ رسول کا انکار کرنے والوں کو تو اگر وہ اہل کتاب ہے تو جزیہ دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ مشرک ہے تو مشرک کو تو پورا سورہ توبہ میں آپ پڑھ لو گے کہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی رسول کی دعوت کا انکار کرتے اس کو مہلت دیا جاتا ہے. اور یہ کانسٹنٹ تھیم ہے قرآن کا کہ کذبت رسول، کہ اگر کسی نے رسول کا انکار کیا اس فکیف کان یعید، کہ پھر جو ہے کیسا اس کا انجام ہوتا ہے. یہ بات جو ہے، یہ چیز جو ہے تم دیکھ لو، ٹھیک ہے. اور کانسٹنٹلی عاد کے کمیونٹی پہ، سمود کے کمیونٹی پہ، کذبت سمود تو جو رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ قوم کو ہی جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے. آج کے نان مسلمس
کہ نان مسلم چھوڑو، مسلمان کو خود پتہ نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو دی تھی، اس قوم کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا بھی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ کبھی بھی کوئی جو ہے سمجھ کے قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے۔ عربک ایک ایسا لینگویج ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ اس طرح سے مولویوں نے ہمارے ساتھ اسکیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب مسلمان کا یہ حالت ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو عربی نہیں آتی، زیادہ تر لوگوں کو پڑھنی آتی ہے، سب مسلمان کو 99% مسلمان کو عربی پڑھنی آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی ایسا لینگویج میرے کو بتاؤ کہ وہ بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ ایک لینگویج مجھے کو بتاؤ سوائے عربک لینگویج کے۔ یہ مولویوں نے ایسا اسکیم کر دیا، ارے یار جب تم اس کو الف بے پڑھا رہے تھے تو اس کا مطلب بھی بتا دیتے، آگے جا کے وہ قرآن پڑھتا تو اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو کتنا بڑا اسکیم کیا مولویوں نے، اور کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا۔ تم کو جب بچپن میں انگلش، جب تم نرسری کے جی میں تھے، تم کو تمہارا ٹیچر انگلش لینگویج جب پڑھاتا تھا ABCD، تو اس کا مطلب بھی تم کو آگے جا کے سمجھ میں آتا تھا۔ تم سینٹنس کنسٹرکٹ کر سکتے تھے، تم ریڈ کر سکتے تھے۔ کمپریہنشن کا تمہارے پاس ایگزام آتا تھا کہ کمپریہنشن تم پڑھو اور اس کا جواب دو۔ یہ مولویوں نے تم کو الف بے تے سے پڑھایا، تم کو پڑھنا سکھا دیا کہ قرأت سکھا دی، تم کو تجوید سکھا دیا، لیکن قرآن کو سمجھنا نہیں سکھایا۔ ایسا کوئی لینگویج میں نہیں ہوتا ہے۔ تمہارا خود کا انگلش ٹیچر ایسا نہیں کرتا ہے، تمہارا خود کا فرینچ ٹیچر ایسا نہیں کرتا جو مولوی کر کے چلا گیا۔ یہ مولوی کا مرکل ہے، دس از دا مرکل آف دا مولویز، کہ انہوں نے تم کو عربک پڑھنا سکھا دیا لیکن سمجھنا نہیں سکھایا۔ کوئی ایسا لینگویج میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے کو ایک لینگویج دکھاؤ جس میں ایسا ہوتا ہے کہ تم اس کو پڑھ سکتے لیکن سمجھ نہیں سکتے، نہیں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا میریکل کر گیا تمہارے ساتھ مولوی۔ تو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ جب مسلمان کو خود نہیں پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان خود فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو نان مسلمس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے اوپر اتمام حجت کیسے ہو گیا؟ اور تم کو اگر ایسا لگتا ہے کہ تم اس کو دعوت دے دیے ہو اور تمہاری دعوت نہیں مان رہا، تو وہ تمہاری دعوت کو جھٹلا رہا ہے نا۔ تم رسول تو نہیں ہو، تو رسول کی دعوت کو جھٹلانا کا مطلب ہے اللہ کی دعوت کو جھٹلانا، ٹھیک ہے۔ بھلے ہی تم رسول کی دعوت اس کو پہنچا رہے ہو، سب سے پہلے تو وہ تم کو دیکھے گا کہ تمہارا کیسا بیہیویئر ہے، پھر مسلمانوں کو دیکھے گا کہ مسلمانوں کا کیسا بیہیویئر ہے، اس کے بعد نا جج کرے گا۔ لیکن جو بندہ رسول کو دیکھتا ہے، رسول جو ہے وہ اپنے اخلاق میں سب سے پیک کوالٹی کا رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات، رسول کو یہ اختلاف مل جاتی ہے کہ کون بندہ کافر ہے کون بندہ مسلم ہے۔ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کو یہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر اتمام حجت ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بات میں بولنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کسی کو بھی کافر ایک بار بول دیے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہدایت کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ کافر ایک بندہ کوئی جس کو اللہ نے کافر کہہ دیا نا، اس کے بعد جو ہے سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کٹ یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ اب جو ہے اس کی ہدایت کی دعا کرنا حرام ہے۔ اس چیز کو لے کے ہمارے علماء جو ہے بولتے ہیں کہ نان مسلمس اگر ختم ہو جائے تو ان کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ختم اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ زندہ بھی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کافر ہے، تو اس کے ہدایت کی دعا مانگنا بھی جو ہے کسی نبی کے اوپر یا کسی مومن کے اوپر جائز نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بول دے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے اب دعا کرنا، تو مشرکین مکہ کے اوپر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ یہ بات بول دی تھی کہ کسی نبی کے لیے کسی مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اگر وہ جو ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے اگر تمہارے یہ رشتہ داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو کہ ان کے لیے تم اب دعا مانگو، تو کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دیتا ہے، کسی کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اس کی ہدایت کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ ان کو کافر بولیں گے تو آپ ایک طرح سے یہ بھی بول سکتے ہیں نا کہ اب تو اس کو ہدایت کا کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نبی سمجھ کے رکھ لیا ہے کہ ہماری دعوت کو جھٹلانا ویسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، رسول کی دعوت کو جھٹلانا
اور اللہ کی طرف سے کافر ڈکلیئر کروانا نا، وہ ویسی ہے کہ اس کے لیے اب جو ہے پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ ہدایت قبول کر لے گا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کے لیے فرسٹ پہلے ہی یہ کر دیا تھا کہ اس کے ہدایت کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن آج ہم لوگ کسی بھی نان مسلم کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کی ہدایت کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. لہٰذا آج جو ہے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. اب یہاں پر بہت سے لوگ سوال ہوتا ہے وہ قرآن تو پورے اس کے لیے ہے، پورے قیامت تک کے لیے ویلڈ ہے. بالکل ویلڈ ہے میرے بھائی، لیکن جو حق رسول کا ہے وہ حق کا استعمال ہم کیسے کریں گے؟ ہم لوگ کیا رسول کے درجے پہ آ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہر آیت جو ہے تو وہ تو قیامت تک ویلڈ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ تم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز سے شادی نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو یہ آیت ویلڈ ہے آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بھی زندہ نہیں ہے، تو آج یہ آیت ویلڈ ہے؟ نہیں ویلڈ ہے وہ، لیکن ایز این ایگزامپل ویلڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بولتا ہے قرآن میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بولتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر مسئلہ ڈسکس کیا ہے، ہر مسائل ایز این ایگزامپل ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جتنی بھی چیزیں قرآن میں ہیں ایز اے ایگزامپل ہم لوگ کے لیے ویلڈ ہے، لیکن ایز اے حکم ہم لوگ کے لیے ویلڈ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر صحابہ کو بولا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کو ختم کر دو. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کا ورڈ ہے سورہ توبہ میں. تو آپ جاؤ نا اپنے نان مسلمس کو ختم کرو. نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ یہ ویلڈ انہی لوگ کے لیے تھا، کیونکہ رسول ان کے مسٹ پہ تھا، اور جتنی بھی ہدایت آتی تھی سب اللہ کی طرف سے آتی تھی. لہٰذا ایز اے پنشمنٹ فرام گاڈ جو ہے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور وہ لوگ بھی کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. لیکن یہ سیم چیز ہم لوگ آج اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ رسول ہم لوگ کے سامنے کے پاس نہیں ہے. تو آئی ہوپ اتنا کافی ہوگا کہ نان مسلمس جو ہے وہ کافر نہیں ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے ڈیسائیڈ کرے گا، اور ہم لوگ کا بھی ڈیسائیڈ کرے گا فیٹ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، ہم لوگ کتنا مسلمان تھے. تو آج کے ٹائم پہ جو ہے کسی بھی جو ہے نان مسلم کو کافر نہیں بولنا چاہیے. ان کو وہی بولنا چاہیے جو وہ خود اپنے آپ کو بلاتے ہیں، ہندو، کرسچن، جوز، یا جو ایتھیسٹ یا جو بھی.